اور ذکر کی محفلوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کی عبادت کے لیے ٹھکانہ بنا لیتے ہیں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر کرنے والے قیامت کے دن اونچے درجوں میں ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور جہاں ذکر کی محفل ہوتی ہے وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ تو جو بندہ جس طرح کی محفل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اگر بندہ مجمع میں محفل میں اپنے رب کو یاد کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی افضل اور اعلیٰ محفل میں اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک ذکر کی محفل میں آنے کا شرف بخشا ہے۔ احباب ذی وقار، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد اور کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو ایسا کرے یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اپنے مال کے سبب، اپنی تجارت کے سبب، اپنی اولاد کے سبب، تو فرمایا وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض فرمائی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد 11 سال 6 ماہ کی عمر مبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20,000 نمازیں ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کتنی نمازیں؟ 20,000۔ نماز فرض ہونے کے بعد 11 سال 6 مہینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات ظاہری تھی، اور اس میں آپ نے کتنی نمازیں ادا فرمائی؟ 20,000۔ بول کے بتائیں کتنی؟ 20,000۔ 20,000، تقریباً 20,000 آپ نے فرض نمازیں ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ نوافل کی تو کوئی تعداد ہی نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سربر سجود رہتے تھے۔ بہرحال نماز یہ اس دین کا رکن اعظم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر۔ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ تو ایمان کے بعد سب سے پہلے جس عمل کا نمبر آتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ اس آیت میں ذکر سے مراد 5 نمازیں ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ 5 نمازیں۔ تو بس جو بندہ اپنے مال، خرید و فروخت، معیشت و روزگار، ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے
اور وقت پر نماز نہ پڑھے، فرمایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک دل کے کانوں سے ذرا سماعت فرمائیں۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ سبحان بندے اللہ، کے اعمال میں سے سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ نماز کا۔ نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ تو احباب ذکر ہمیں اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ مزید حدیث پاک سنیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، سبحان اور جو اس کی حفاظت نہ کرے تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ دلیل اور نہ ہی نجات، اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا امام محمد بن احمد ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کو ان چار کافروں فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا، چھوڑ دے گا، اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر نماز کو چھوڑنے کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور اگر تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ اسے بروز قیامت اٹھایا جائے۔ سوچا جائے تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے، قابل غور ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن مجھے کافروں کے ساتھ رکھا جائے، بلکہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے تو غلامان مصطفیٰ میں اٹھایا جائے۔ قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہو تو غوث پاک کے غلاموں میں ہو۔ قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہو تو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہو، عثمان غنی کے ساتھ ہو، مولا مشکل کشا کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ اس کا حشر بروں کے ساتھ نہیں بلکہ اچھوں کے ساتھ ہو، نیکوں کے ساتھ ہو، بزرگوں کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گا کہ مجھے کسی کافر کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر قیامت کے دن اچھوں کے ساتھ ہو، سبحان اللہ، نیکوں کے ساتھ ہو، اللہ کے غلام، اللہ کے نبی کے غلاموں میں ہو، غلامان مصطفیٰ میں ہمارا حشر ہو، تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے بزرگان دین کو اگر دیکھیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی، اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے، قاتلانہ حملہ ہوا، نماز کا وقت جب آیا فرمایا جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی حالت میں آپ نے نماز ادا فرمائی، قاتلانہ حملہ ہوا،
شدید زخمی حالت ہے، حضرت ہمارا تو یہاں پہ حال یہ ہے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہو تو ہم مسجد آنا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سا ہمیں بخار ہو جائے، سر درد ہو جائے، ٹھنڈ لگ جائے، کچھ طبیعت میں مسئلہ ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کا داخلہ جو ہے وہ ہم اپنے اوپر بند کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں مشکل برداشت کر کے بھی، تکلیف اٹھا کر بھی، تنگی برداشت کر کے بھی ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھی طرح وضو کرے، جو بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو تو فرمایا اس کے رکوع اور سجدے اور قرات کو مکمل کرے تو پھر پتہ نماز کیا کہتی؟ نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ سبحان اللہ، سبحان پھر اللہ۔ اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک چمک اور نور ہوتا ہے۔ پھر اس نماز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، سبحان اللہ، اس نمازی کی سفارش کرتی ہے۔ اور اگر بندہ اچھی طرح نماز نہ پڑھے، رکوع سجدے پورے نہ کرے، ظاہری باطنی آداب کا خیال نہ کرے، قرات مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس پر تاریکی اندھیرا چھایا ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اس کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر باندھ دیا جاتا ہے۔ وہ شخص جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن درست نہیں پڑھتے، نماز کے ظاہری باطنی مسائل کا آداب کا خیال نہیں کرتے، تو وہ ان کے لیے اتنے سخت عذاب ہیں۔ تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھے، نماز کو چھوڑ دے، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی، جو اس طرح کی اپنی عادت اپنا مزاج بنائے تو اس کے لیے آخرت میں کس قدر سخت عذابات ہوں گے۔ تو ہمیں بیمار ہونے کی حالت میں بھی اگر ہم صحت مند نہیں ہیں پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نماز کو ہرگز ضائع ہونے سے محفوظ کریں، ہم ضائع نہ ہونے دیں اسے، اپنی نمازوں کی ہم حفاظت کریں۔ نماز میں شفا ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ہوا تم نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم، کھڑا ہو جا، فصلی، نماز پڑھ، فإن فی الصلاۃ شفاء، سبحان اللہ، کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے، سبحان اللہ، نماز میں شفا ہے۔ آج کل دیکھیں گے ہم مسلمانوں کے ایمان کتنے کمزور ہو گئے۔ ڈاکٹر ہمیں کہے کہ تم نے صبح صبح 2 گھنٹے ورزش کرنی ہے ورنہ تمہاری شوگر بڑھ جائے گی، تمہارے یہ مسائل ہو جائیں گے، تو ہم صبح صبح اٹھتے ہیں روز بلا ناغہ 2 گھنٹے ہم کہیں کبھی کدھر دوڑ رہے تھے، کبھی کدھر، کبھی ٹیڑھے ہو رہے تھے، کبھی سیدھے ہو رہے تھے، کبھی الٹے کبھی سیدھے۔ لیکن اگر ہم نماز پنجگانہ کی عادت بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسمانی امراض سے بھی شفا عطا فرمائے گا، روحانی امراض سے بھی اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں احادیث میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے، میں ان میں سے چند ایک ہائی لائٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نماز اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہے، اور نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سبحان اللہ، اور انبیاء کرام کی سنت ہے نماز۔ نماز تیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، سبحان اللہ، نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے،
نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اور نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو جسم کو راحت ملتی ہے، اور نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز شیطان کو ناراض کرتی ہے، شیطان دکھی ہو جاتا ہے نماز سے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے، اور نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بناتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اسے اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ نماز کی کتنی فضیلت ہے، تو کیا ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم پانچوں نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کیا کریں گے؟ زور سے کہیں انشاءاللہ۔ اور حضرت اگر ہم اللہ والوں سے وابستہ ہو جائیں، علماء سے اور صوفیاء سے ہماری وابستگی ہو، اور ہم اللہ والوں سے صحبت، ان کی صحبت سے فیض یاب ہو جائیں، تو جناب پھر نماز میں لطف ہی اور ہو جاتا ہے، پھر نماز میں بعض اوقات پردے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے گھر پر ایک دفعہ رات کے وقت ایک چور آیا، اس نے ہر طرف تلاشی لی، تو کہیں اس کو کچھ بھی مال و دولت ہاتھ نہ آیا، صرف ایک لوٹا اس کے ہاتھ لگا، اور آپ کے گھر میں اس سے کچھ بھی نہ ملا۔ تو وہ جب جانے لگا نا، تو آپ نے فرمایا اگر تم چور ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اگر تم چور ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا آپ کیسے کہتی ہیں کہ میں خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، مجھے تو کوئی چیز ہی نہیں ملی، سارا گھر میں نے چھان لیا، ایک لوٹے کے سوا میرے ہاتھ ہے کچھ نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا، اور 2 رکعت نماز ادا کر، تو خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہاں سے کچھ لے کے ہی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہاں سے کچھ لے کے جائے گا۔ تب اس نے وضو کیا، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدنا رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، عرض کرتی ہیں اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پروردگار، یہ شخص میرے پاس آیا تھا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، سبحان اللہ۔ میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے۔ اے مولا، تو تو قادر مطلق ہے، سارے خزانوں کا مالک، پیدا کرنے والا تو ہے، اے اللہ اسے اپنے فضل سے محروم نہ فرمانا۔ اس چور کو عبادت میں ایسی لذت نصیب ہوئی، لذت کیسے نہ نصیب ہوتی، پیچھے اللہ کی ولیہ کی دعائیں جو تھی، اس کو عبادت میں ایسی لذت اور ایسی چاشنی نصیب ہوئی کہ وہ ساری رات کھڑا نماز ہی پڑھتا رہا۔ سحری کا وقت جب ہوا تو حضرت رابعہ اس کے پاس تشریف لے گئی، تو وہ حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا کہ میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھلی لے کے میری بارگاہ میں پیش ہے، اے نفس اگر رب العزت مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے حضرت رابعہ سے پوچھا ہے بھائی رات کیسی گزری؟ رات کیسی گزری؟ بولا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرے اندر کا سارا ٹیڑھا پن دور فرما دیا، میری معذرت، میری توبہ قبول کر لی، میرے گناہوں کو بخش دیا اور اللہ نے مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص جو ہے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لے کر حضرت رابعہ کے گھر سے چلا گیا۔ تو پھر اس کے جانے کے بعد حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے
बारगाह इलाही में हाथ उठा के अर्ज की, ऐ मेरे रब, ये शख्स तेरी बारगाह में एक घड़ी खड़ा हुआ तो तूने इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। मैं तो कब से तेरी इबादत कर रही हूँ, मैं तो तेरी कब से इबादत कर रही हूँ, क्या तूने मुझे भी कबूल फरमा लिया है? तो अचानक आपके कानों में गैबी आवाज आई। आवाज क्या आई? आवाज ये थी, ऐ राबिया, हमने इसे तेरी वजह से ही तो कबूल किया है और तेरी वजह से हमने उसे अपना कुर्ब अता फरमाया। तो देखेंगे निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो अगर हम अल्लाह वालों से अपना कुर्ब बढ़ाएंगे, उलमा की मजलिस में बैठेंगे और सूफिया के पास आए जाएंगे, वाकई जो अल्लाह के वली हैं, जो इल्म वाले हैं, जो अमल वाले हैं, ये भगड़े डालने वाले, ढोल की थाप पर नाचने वाले नहीं, भंग पीने वाले नहीं, ये जाहिल निकम्मे नहीं, चर्सियों की बात नहीं कर रहा मैं, डब्बे पीरों की बात नहीं कर रहा, जो वाकई अल्लाह वाले हैं, जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम उनसे फैज़याब होकर अल्लाह की इबादत करेंगे तो फिर इबादत का और ज़्यादा लुत्फ़ बढ़ जाएगा। तो हम नियत करते हैं इंशाअल्लाह आइंदा हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं है, हमने इस मस्जिद को आबाद करना है और इंशाअल्लाह जितना हो सके हमने दूसरों को भी कहना है कि यार फिरदौस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करें। आप अपने बच्चों को नमाज की दावत दिया करें, अपने अहले मोहल्ला को नमाज की दावत दिया करें। इंशाअल्लाह हर एक बंदा इसमें हिस्सा डालेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से ये मस्जिद आबाद हो जाएगी और ये मेरे लिए भी नजात का सबब बनेगा और आपके लिए भी ये बख्शिश और नजात का ज़रिया बनेगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। करीब करीब तशरीफ लाएं, अभी इंशाअल्लाह ज़िक्र होगा।